اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ماہ مبارک کی برکات اور ماہ مبارک کے فیوز ہم سمیٹ رہے ہیں۔ اپنے عہد کے جید علماء سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع دعا۔ اس کے تعلق سے قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بابت کیا فرماتے ہیں، مستجاب الدعوات کون ہوتے ہیں، ان میں کون سی خوبیاں ہوتی ہیں، ہماری دعائیں کب قبول ہوتی ہیں اور ہماری دعائیں کب قبول نہیں ہوتی، آداب دعا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رزق حلال پیٹ میں ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائیں اور پیشانی زمین پر ٹیکی جائے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہوں گی اور بہت کچھ سیکھیں گے آج بھی۔ خواتین و حضرات، میرے لیے بڑی خوشبختی کی بات، بڑے اعزاز کی بات تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، اور خواتین و حضرات تشریف فرما ہے مولانا امانت رسول صاحب۔ خواتین و حضرات، ہم سب کے لیے بہت اعزاز کا مقام تشریف فرما ہے قاری سید صداقت علی صاحب، اور خواتین و حضرات ایک تربیت یافتہ نعت خواں ہماری درخواست پہ تشریف لایا ہے پاک پتن سے محترم وحدت رمیز صاحب۔ چاروں معزز مہمانوں کو میں مسجد وزیر خان لاہور میں بیٹھ کر خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے محترم قاری سید صداقت علی صاحب سے ملتمس ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا۔ اللہ۔ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
قاری صاحب میں بڑا ممنون نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درخواست گزار ہوں محترم وحدت رمیز صاحب سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے رسول امین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، وقت ہے ایک بریک کا، اور اسی بریک کے دوران میں ہم اور آپ اذان فجر لاہور بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، آغاز کرتے ہیں آپ سے گفتگو کا۔ موضوع جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں دعا، قاری صاحب نے تلاوت بھی کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا آیات منتخب فرمائی آپ نے۔ دعا کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ کیا اللہ سے کچھ مانگنا یا اللہ کو پکارنا؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کا لفظی معنی تو طلب کرنا ہے، مانگنا ہے، پکارنا ہے، التجا کرنا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں اپنی حاجات اپنے پروردگار کے حضور پیش کرنا، اپنی مسکنت اور اپنے عجز کا پورا اقرار اور اظہار کرتے ہوئے اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی عطا کا اقرار کرتے ہوئے اپنے مسائل اس کے حضور میں پیش کرنا اور ان کا حل اس سے طلب کرنا، یہ دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی انٹرو میں قاری صاحب نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، جی، اس کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور استدلال کے طور پر خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قال ربکم، تمہارا پروردگار تم سے یہ کہتا ہے، ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عبادت کا لفظ جو ہے یہ دعا کے حق میں استعمال ہو رہا ہے۔
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو اپنی رعونت کے نشے میں اور خود کو قادر اور مطلق سمجھتے ہوئے اپنی التجائیں اور اپنے مسائل ہمارے حضور میں پیش کرنے سے تکبر کا اظہار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ رسوا ہو کر یقیناً جہنم میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا کے حوالے سے بہت سی ہدایات دی ہیں۔ مثلا ایک جگہ ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو پکارو اور اپنے پروردگار کے حضور میں اپنے مسائل پیش کرو، لیکن تضرعا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گویا اس بات کا پورا بھرپور اظہار اور اقرار کرو کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے سوالی ہیں، ہم تجھ سے مانگنے والے ہیں، ہم اپنے مسائل تیرے حضور میں پیش کرنے والے ہیں، اور تیرے سوا کوئی انہیں حل کرنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو یجیب المضطر اذا دعاہ، مجبور کی پکار کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کے پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور مشکلیں حل کرتا ہے، مسائل سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، چپکے چپکے، آہستہ آہستہ، کیونکہ جس کو تم پکار رہے ہو وہ تو شارق سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، چلاؤ نہیں۔ اسی لیے یہ ترنم کے ساتھ جو ہمارے ہاں دعا مانگنے کا انداز ہے، اس کو علماء نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ ہم راگ لگاتے ہوئے ترنم کے ساتھ ایک دعا کے الفاظ اپنی زبان سے دہرا تو رہے ہوتے ہیں، لیکن دعا کی جو حقیقی روح ہے اس سے ہم ایک طرح سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو پکارو اور اپنے مسائل اس کے حضور میں پیش کرو، لیکن انکساری اور عاجزی کے ساتھ، اور چپکے چپکے۔ جس کو تم پکار رہے ہو وہ تو تمہیں یہ کہہ رہا ہے، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتائیے انی قریب، میں تو ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے جی میں جو وسوسے آتے ہیں ہم تو ان کو بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی بلانے والا، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا، یہاں سننے کا لفظ نہیں ہے، اجیبو کا لفظ ہے، میں اس دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعا انیک سب کبھی ضائع نہیں جاتی، دعا ایک عبادت ہے، بلکہ مخ العبادت ہے، عبادت کا مغز۔ سبحان اللہ، مخ العبادت، مغز۔ اور جو آپ نے کیا اہم نکتہ اٹھایا، اس میں آپ سے بات کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی، کہ دعا ضائع نہیں ہوتی۔ بعض دعائیں ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی، لیکن وہ کہیں جمع ہو رہی ہیں۔ وہ کہاں جمع ہو رہی ہیں وہ میں آپ سے معلوم کروں گا۔ مولانا امانت رسول صاحب کتنی اہم گفتگو، بنیادی گفتگو عطا فرما دی مولانا سرفراز احمد آبان صاحب نے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی پہ یہ بات ہو گئی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم پہ بھی بات ہو گئی۔ سمپل سوال آپ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، رگے جہاں سے قریب تر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں، ہماری حاجتوں سے بھرپور واقف ہے۔ اس سے زیادہ واقف کون ہو سکتا ہے؟ اسے کیوں یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اسے پکارے؟ جو بات ہوئی مسلسل کہ ہمارے دلوں میں جو چیز موجود ہے کیا اسے خبر نہیں ہے؟ ارشاد۔ جی دیکھیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید میں واضح طور پر اس کو بیان کیا گیا، اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مقام پر سب سے پہلے اپنی صفت سمیع کو رکھا، پھر اس کے بعد بصیر ہے، پھر علیم ہے۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی دعا کو سنے، اس کی التجا کو سنے۔ دیکھیے دعا در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا ایک اظہار ہے، ایک تعلق کا اظہار ہے۔ یعنی اس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، اور اس کا جو مانگنا ہے ایک تو اس سے اس کی محبت کا اظہار ہے، اور دوسرا رب ذوالجلال کی طرف سے ایک رحمت کا
ایک اظہار ہے۔ آپ کی اجازت سے آپ ہی کے جملے کو ذرا سا میں اور آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ بندہ مجھ سے مانگے۔ اگر اس کو میں یہ یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ ہی سے مانگے تو کیسا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحان اللہ۔ تو اس میں یہی تعلیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید جس انداز سے تعارف ہمیں بتاتا ہے نا جی، جس طرح پیش کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سورۃ الاخلاص ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب صمد سے جو مراد ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسی ذات کہ جس کا ہر کام ہمارے بغیر ہو جائے لیکن ہمارا کوئی کام اس کے بغیر نہ ہو، اسی کو صمد کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں جو صمد ہے یہ پہاڑی کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ جب لوگ پریشان ہوتے تھے یا سیلاب آتا تھا یا کوئی اور قسم کی مصیبت اور آفات آتی تھی تو لوگ اپنا سامان اکٹھا کر کے پہاڑی پر چلے جاتے تھے۔ تو وہ پہاڑی، وہ مقام کے جو انسان کے لیے تحفظ کا باعث بنے اور انسان کے لیے ماوا اور ملجا بنے، اس پہاڑی کو عربی زبان میں صمد کہا جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس انداز سے قرآن مجید میں اپنا تعارف کروایا ہے تو وہ تعارف اسی طرح کا ہے کہ ہم رب ذوالجلال سے مانگیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کا جو محبوب وظیفہ تھا وہ تھا ہی دعا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے لے کر، یعنی جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے اس وقت سے لے کر اور رات تک، یعنی اپنی عملی زندگی صبح و شام دوپہر رات ہر وقت، یعنی خلوت ہے یا جلوت ہے، کوئی جنگ کا عالم ہے یا امن کا عالم ہے، یا کھانا کھانا ہے یا کھانا نہیں ہے، فاقہ کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، آپ دیکھیے کہ قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ان سے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ یعنی میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ دیکھیے نا کہ بچہ محتاج ہوتا ہے اپنے والدین کا، اور وہ قدم قدم پر اپنے ماں باپ سے پوچھتا بھی ہے اور اپنی جو التجا ہے یا اپنی ضرورت ہے اور احتیاج اپنے والدین کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو والدین سے بھی کہیں بڑھ کر محبت کرنے والی ہے نا جی۔ تو انبیاء علیہ السلام کا ایسا طریقہ ہمیں نظر آتا ہے کہ قدم قدم پر وہ اللہ تعالیٰ سے لاڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے کیا اچھی مثال دی کہ بچہ مچل جاتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو کیا ہمیں اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اسی بچے کی طرح کوئی عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات سنیں؟ اس پر گفتگو کرواؤں گا میں آپ دونوں حضرات سے، لیکن ایک بریک فی الحال۔ خواتین و حضرات، ایک بریک، اس کے بعد جہاں سلسلہ کلام ٹوٹا ہے وہیں سے ہم اسے جوڑ دیں گے۔ چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بیٹھے ہیں مسجد وزیر خان لاہور میں اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ موضوع ہمارا آپ اور ہم جانتے ہیں دعا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم سیکھ رہے ہیں اپنے معزز علماء سے کہ دعا کے معنی کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے کے سامنے درخواست کرنا کتنا پسند ہے ایک بندے کا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے مولانا ہمیں ایک بات یہ بتائیں کہ جہاں بات رکی تھی، بہت اچھی بات فرمائی مولانا امانت صاحب نے کہ جس طرح ایک بچہ مانگتا ہے اپنی ماں سے کوئی چیز، اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، کیا ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ویسا ہی ہونا چاہیے؟ ارشاد۔ بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی مولانا نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو یہ یقین ہوتا ہے، انیق صاحب، بچے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے مسائل کا حل میرے والدین کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا کے لیے سب سے بنیادی بات اللہ کی ذات عالی پر پختہ یقین ہے، اور دعا مانگنے کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان قدیم ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سید ولد انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے آپ دیکھیے کہ دعا کا آغاز ہوا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ قرآن کریم میں جس ہستی کی دعائیں مذکور ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ جی، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہ ہستی مانگی جو ساری کائنات کے لیے رہنما بن کر تشریف لائے۔ ربنا
وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ اے پروردگار میں نے درسگاہ تو بنا دی ہے، اب اس کا مدرس اعلیٰ بھیج دے، میں نے مسجد تو بنا دی ہے، اس کا خطیب بھیج دے، میں نے تجھ سے وہ مانگا ہے کہ جو تیرے خزانوں میں نادر ہے اور در یتیم ہے وہ عطا فرما۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو ہم نماز کے آخر میں مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو کیا خوبصورت دعا کر رہے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ سبحان اللہ۔ گویا شہروں کے لیے اور ملکوں اور بستیوں کے لیے امن طلب کرنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اور میری نسل کو بھی بتوں کی پوجا سے بچائے رکھنا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے پروردگار تو خوب جانتا ہے میرے سینے میں پوشیدہ کیا ہے اور میں جس کا اظہار کر رہا ہوں وہ کیا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور اگلا جملہ بہت غور طلب ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا کو خوب سننے والا ہے۔ یہ سمیع صفت مشبہ ہے گرامر کے لحاظ سے، اور صفت مشبہ میں مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار لسمیع الدعاء، لام بھی تاکید کا ہے اور پھر سمیع، پھر اس میں زور ہے، خوب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ایک شخص کالی رات میں، اندھیری رات میں اکیلا بیٹھا ہوا، کوئی اس کی آواز کو نہیں سن رہا، لیکن جب وہ صرف کہتا ہے اے اللہ، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ہاں میرے بندے ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ ایک شخص یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہتا تھا، کوئی جواب نہیں ملتا تھا، ایک دن بھولے سے اس کی زبان سے نکل گیا یا صنم کی جگہ یا صمد، تو آواز آئی لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں۔ یا اللہ، صنم کہتے کہتے عمر گزر گئی، آج صنم بھولے سے نکلا تو فوراً آواز آئی لبیک یا عبدی۔ تو فرمایا کہ اگر آج بھی جواب نہ ملتا تو لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ صنم اور ہے، صمد اور ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت دیکھیے جتنے انبیاء علیہ السلام کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے سب کی دعائیں مذکور ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، انبیاء ولمن دخل بیتی مؤمنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعاؤں میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور دعا کے بعد جو وعدہ ہے اللہ کا اس پر انیک سب ذرا غور کیجئے۔ اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس کی دعا کو سن لیا اور ان کو غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت کی صبح تک آنے والے ایمان والے جب بھی یہ دعا کرتے رہیں گے ہم ان کو نجات بخشتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، نجات بخشتے رہیں گے، اور غم سے نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو دعا کے حوالے سے، فلسفے کے حوالے سے، دعا کے تعلق سے، معنی، مفاہیم سب نکل کر سامنے آ گئے۔ بریک کی طرف جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا تو میں مولانا امانت رسول صاحب کی خدمت پہ سوالات رکھوں گا کہ جناب والا آداب دعا کیا ہوتے ہیں۔ ایک بریک۔